بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے شرعاً جائز یا ناجائز کام میں ائمہ کا اختلاف کیوں؟ ایک کہتا ہے فلاں کام شرعاً جائز ہے، دوسرا کہتا ہے فلاں کام شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ان میں یہ اختلاف کیوں ہے؟ اکثر سننے میں آتا ہے کہ فلاں کام فلاں امام کے نزدیک جائز ہے، لیکن فلاں کام فلاں کے نزدیک جائز نہیں۔ دینی اعتبار سے کوئی بھی کام ہو، دو باتیں ہی ممکن ہیں۔ دینی اعتبار سے اگر دینی طرف سے کوئی مسئلہ نکلے، اس کے اندر دو باتیں ہی ہوتی ہیں، یا تو ہوتا ہے جائز یا ہوتا ہے ناجائز۔ لیکن یہاں بات محمل سی ہے، اصل بات بتائیں۔ اصل بات کیا ہے؟ دین میں تو جو بات نکلنی چاہیے وہ دو حال سے خالی نہیں ہونی چاہیے، ایک تو جائز ہونی چاہیے، دوسرا یا ناجائز ہونی چاہیے۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ ایک دین سے مسئلہ نکلے، ایک کے ہاں جائز ہو دوسرے کے ہاں ناجائز ہو؟ بلکہ دین کی یہ طریقہ کار تو نہیں رہا دین کا۔ ایک مسئلہ نکلتا ہے وہ جائز ہوتا ہے یا ناجائز ہوتا ہے۔ اصل بات بتائیں، میں نے سائل کہتا ہے میں نے پہلے بھی ایک سے پوچھا مگر کسی نے مجھے مطمئن نہیں کیا، تو غور اور خوض سے اس بات کو سنیں سمجھیں۔ اب جواب، بعض امور کے بارے میں تو قرآن کریم اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صاف صاف فیصلہ کر دیا گیا ہے، صاف صاف شریعت واقع ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صاف شریعت۔ اب اس میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں، نماز پڑھنے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں، نماز ہر ایک کے نزدیک فرض ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اور یہ ہماری شریعت کا پیشتر ہے، بہت زیادہ حصہ اسی میں ہے کہ جو احادیث اور قرآن سے ہمیں معلوم ہو چکا ہے۔ ان امور کے جائز اور ناجائز ہونے میں تو کسی کا اختلاف بالکل ہی نہیں ہے، اور بعض امور میں قرآن اور سنت کی صراحت نہیں ہوتی۔ قرآن نے ایک فیصلہ، ایک امر یعنی ایک حکم دیا، لیکن اس کے اندر صراحت نہیں ہے، اس کے اندر صراحت نہیں دے گی، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہاں پر اس کا کون سا معنی مراد لے سکتے ہیں یا کون سا معنی مراد نہیں لے سکتے، قرآن نے واضح نہیں کیا وہ والا معنی، تو قرآن اجمال ہو گیا اس مسئلے کے اندر۔ وہاں مجتہدین کو اجتہاد سے کام لینے کی صراحت نہیں ہوتی، وہاں مجتہد جو ہوتا ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، لفظ کو پرکھتا ہے، سیاق و سباق دیکھتا ہے۔ مجتہدین کو اجتہاد سے کام لے کر اس کے جواز کہ یہ جائز ہے یا عدم جواز کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ علم، جاننا، فہم، سمجھنا اور قوت اجتہاد کی قوت میں فرق ایک فطری چیز ہے، طبیعت کے اندر ایک چیز ہے۔ ہر انسان ایک بات کو ایک سلیقے سے سمجھے ہی نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان کسی بات کو کسی اور طریقے سے سمجھتا ہوگا، دوسرے طریقے سے سمجھتا ہوگا۔ اچھا جی، فرق ایک طبیعی اور فطری چیز ہے، اس لیے ان کے اجتہادی فیصلوں میں اختلاف بھی ہے۔ اور ایک فطری چیز، اس کو چھوٹی سی دو مثالوں سے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فطری اجتہاد کیسے ہوتے ہیں، یعنی فطری طبیعی چیز ہے کیسے ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مہم پر روانہ فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ عصر کی نماز فلاں جگہ پر پڑھنا ہے، اپنے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ نماز عصر کا وقت وہاں پہنچنے سے پہلے ختم ہونے لگا۔ اب اپنے مرحلے پر اپنی جگہ پر پہنچے نہیں کہ نماز کا وقت ختم ہونے لگا، وہاں پہنچ کر نماز عصر پڑھنے کا حکم فرمایا، اس لیے تو نماز عصر کا وقت وہاں پہنچنے سے پہلے ختم ہونے لگا۔ تو صحابہ کرام کی دو جماعتیں ہو گئیں، دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر نماز عصر پڑھنے کا حکم فرمایا۔ دیکھیں، ایک نے صراحت پر عمل کیا، کوئی غور اور خوض نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر، یا صحابہ آپ نے فلاں جگہ پر آ کے، مثال کے طور پر اے صحابہ آپ نے مکہ میں آ کر عصر کی نماز پڑھنا ہے۔ تو دو گروہ ہو گئے، ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مکہ میں نماز پڑھنی ہے تو ہم مکہ میں جا کر ہی نماز پڑھیں گے۔ دوسروں نے اس حکم کے اندر علت نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں آنے کے لیے کیوں کہا، مکہ میں عصر کی نماز پڑھ کے، حالانکہ نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غور و خوض کی، ایک نے صاف معنی پر عمل کیا، دوسروں نے غور و خوض کی اس کے اندر۔ تو دیکھیں،
جماعت میں ایک نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے خواہ نماز قضا ہو جائے مگر نماز وہیں جا کر پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے، خواہ قضا ہی ہو جائے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ دوسرے فریق نے کہا بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ تھا کہ ہم غروب سے پہلے وہاں پہنچ جائیں، عصر کی نماز وہاں پڑھنے کا مقصد یہ تھا بھائی رفتار تیز کر کے آپ نے عصر کی نماز وہاں پڑھنا ہے، مغرب سے پہلے آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ دیکھیں دونوں کی رائے مختلف ہو گئی، ایک نے کہا حکم دیا ہے چاہے قضا ہو جائے یا ادا، نماز تو وہیں ہوگی۔ دوسروں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ بھائی آپ وہاں جلدی پہنچے، مغرب سے پہلے پہلے آپ پہنچ گئے۔ تو دونوں گروہوں نے اپنے اپنے اس پر عمل کیا۔ کچھ نے جنہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد جلدی مراد لی تھی کہ آپ مغرب سے پہلے وہاں پہنچے، انہوں نے ادھر ہی نماز ادا کر لی وقت پر، اور جنہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہم اس کے اندر کوئی اور بات نہیں کرتے، انہوں نے جا کر وہیں جا کر نماز پڑھی۔ اب یہ دونوں گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئے۔ بعد میں یہ قصہ بار کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تصویر فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحیح ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں کہا بھائی تم نے میرے فرمان پر عمل نہیں کیا، تو دونوں صحیح ہو، تو دونوں کی تصویب فرمائی اور کسی پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق منشا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل کی۔ منشا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھا کہ اگرچہ ان کے درمیان جواز اور عدم جواز کا اختلاف بھی ہوا، ابھی آ گیا نا جواز اور عدم جواز آ گیا نا، انہوں نے کہا یہاں جواز، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مکہ آ کے نماز پڑھنی ہے، مکہ ایک مثال کے طور پر پیش آتا، مکہ آ کے نماز پڑھنی ہے حکم ہے تو وہیں ہی ہوگی یہاں نہیں ہوگی، دوسروں نے کہا نہیں وہاں جب ہم پہنچیں گے قضا ہوگی ادا نہیں ہوگی، تو ہو گیا نا جواز اور عدم جواز کا اختلاف مجتہدین کے درمیان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب فرمائی، درست فرمایا، مگر ان کے درمیان اختلاف رہنما اچھا ہی، تو اجتہاد صلاحیت کے مضامین شریعت کی تعمیل کرنا ہی چاہیے، تو دونوں تصویب فرمائی۔ اچھا اگر ان کے درمیان جواز اور عدم جواز کا اختلاف بھی ہوا، اسی طرح تمام مجتہدین اپنے اجتہاد صلاحیت کے مطابق منشا شریعت ہی کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کے درمیان اختلاف بھی رونما ہو جاتا ہے، اور اسی اختلاف کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ برداشت فرمایا بلکہ اس کو رحمت فرمایا، اور اس ناکارہ کو اس اختلاف کا رحمت ہونا اس طرح کھلی آنکھوں نظر آتا ہے جیسے آفتاب۔ دوسری مثال ہمیں روزمرہ پیش آتی ہیں کہ ایک ملزم کی گرفتاری کو ایک عدالت جائز قرار دیتی ہے، یہ پہلی تو تھی نقلی، اب یہ عقلی دلیل ہے، جائز قرار دیتی ہے، اور دوسری ناجائز قانون کی ناجائز قرار دیتی ہے، دوسری ناجائز قانون کی کتاب دونوں کے سامنے ایک ہی ہے، قانون کی کتاب دونوں کے سامنے ایک ہی ہے، اب وہاں کیوں نہیں اختلاف کرتے آپ، ایک ہی ہے۔ اچھا جی قانون کی کتاب دونوں کے سامنے ایک ہی ہے، مگر اس خاص واقعے پر قانون کی انطباق میں اختلاف ہو جاتے ہیں، قانون کو ایک واقعے پر اپنا قانون مرتب کرنے میں اختلاف واقع ہو جاتا ہے، اور آج تک کسی نے اس اختلاف کو مہمل بات قرار نہیں دیا۔ دیکھیے نہیں ہوتا اختلاف، ایک وکیل ادھر سے بات کر رہا ہوتا ہے ایک وکیل ادھر سے، اور دونوں نے ایک ہی قانون پڑھا ہوا ہوتا ہے یا دونوں کے قانون مختلف ہوتے ہیں، تو پھر اس پر تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ محمل ہے، یہ تو محمل بات ہے، یا جواز ہونا چاہیے نہ جائز۔ اب میں یہی کہتا ہوں کہ ایک آدمی نے اگر قتل کیا ہے تو اسے یا مارنا چاہیے یا زندہ چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس میں بحث مباحثہ کیوں ہو رہا ہے کہ ایک کہتا ہے جائز ہے دوسرا کہتا ہے ناجائز ہے، تو اس میں محمل بات قرار نہیں دیا۔ چاروں ائمہ اجتہاد ہمارے دین کے ہائی کورٹ ہیں، بڑا ہائی کورٹ ہے، جب کوئی متنازع فی مقدمے جس میں جھگڑا مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کتاب اور سنت کے دلائل پر غور کرنے کے بعد وہ اس کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ جائز ہے، دوسرے کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور تیسرے کی رائے یہ ہوتی ہے کہ یہ مکروہ ہے، چونکہ سب کا فیصلہ اس امر کے قانون نظائر اور کتاب اور سنت کے دلائل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے سب کا فیصلہ لائق احترام ہے، وہ عمل کے لیے ایک ہی جانب کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ چند حروف قلم روک کر لکھے ہیں، زیادہ لکھنے کی فرصت نہیں تھی حضرت کہتے ہیں، ورنہ یہ مستقل مقابلے کا موضوع ہے۔ حضرت نے 2 مثالیں دی ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے،
دو باتیں لکھی ہیں اور دونوں مثالیں بڑی کمال کی دی ہیں، اور ایک جج ہوتا ہے جو حتمی فیصلہ کرتا ہے، تو یا تو اسے قتل یا چھوڑ دیتا ہے، ہر ایک کی رائے علیحدہ علیحدہ اپنی سنی جاتی ہے، چونکہ یہ دنیا والا مسئلہ ہے۔ لیکن اجتہاد کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اگر اجتہاد کیا، اب تو اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے، ایک آدمی نے اجتہاد کیا، اس نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ صحیح تھا تو اسے 2 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک آدمی نے اجتہاد کیا، اس کا مسئلہ صحیح نہیں تھا تو اسے 1 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذہنوں سے ایسے سوالوں کو دور کرنے اور ہمیں فسادات جھگڑوں سے بچائے، اور ہمیں علماء حق کی پیروی کرنے اور اماموں کی تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت اور اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں، اختلاف کا ایک معنی ہوتا ہے، اختلاف کا مطلب ہوتا ہے دونوں کے راستے مختلف لیکن منزل ایک ہو، لیکن اختلاف تو کرنا چاہیے، خلاف نہیں کرنا چاہیے۔ خلاف کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ منزل مقصود ایک ہو۔ تو ان چاروں ائمہ کے اگرچہ اختلافات ہیں لیکن منزل مقصود ایک ہی ہے، رضائے الہی، اللہ کے فرمان پر عمل کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔